آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی طرح پھیل چکا ہے۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس نے ہم مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر دیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلام میں ذات پات کی حقیقت پر، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسلمانوں میں یہ ذات پات کا نظام آخر آیا کہاں سے۔ سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اسلام میں ذات پات کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اسلام کا اس چیز سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہمیں آیا کہاں سے؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، خاص کر انڈین سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں۔ جب اسلام اس خطے میں پھیلا تو یہاں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام کو قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہاں صدیوں سے ہندو مذہب کے لوگ رہتے تھے، جس میں کاسٹ سسٹم بہت مضبوطی سے قائم تھا، لیکن ان کی صدیوں پرانی ثقافتی رسمیں، کلچرل ٹریڈیشنز اور معاشرتی ڈھانچہ، سوشل اسٹرکچر نہیں بدلا۔ وہ اپنے پرانے خاندان، قبیلے اور برادریوں کی پہچان اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ الگ الگ پروفیشن سے جڑے مسلمان خاندان بھی ایک الگ برادری کی شکل اختیار کرتے گئے، جیسے جلحہ، قریشی وغیرہ۔ دھیرے دھیرے ان برادریوں میں بھی اونچ نیچ کا وہی اسلامی غیر تصور پیدا ہو گیا جو اسلام سے پہلے یہاں موجود تھا۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ مسلمانوں میں جو کاسٹ سسٹم پائی جاتی ہے وہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ثقافتی اور تاریخی وراثت ہے جو ہمیں اس علاقے کی پرانی تہذیبوں سے ملا ہے۔ اب جب ہم نے یہ جان لیا کہ یہ ایک غیر اسلامی چیز ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسروں کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار متقی ہے۔ اللہ نے یہاں صاف فرما دیا کہ اس نے قوم اور قبیلے صرف پہچان کے لیے پیدا کیے ہیں، فخر یا نفرت کے لیے نہیں۔ اللہ کے نزدیک بڑا اور چھوٹا ہونے کا صرف ایک ہی پیمانہ ہے، وہ ہے تقوی، پرہیزگاری اور نیکی۔ آپ کا خاندان، آپ کا رنگ، آپ کی برادری، آپ کی نسل، ان چیزوں کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت ہے تو صرف آپ کے اعمال اور آپ کے تقوی کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں کیا ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری خطبے میں، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک عظیم پیغام دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں سنو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے باپ آدم علیہ السلام بھی ایک ہیں۔ خبردار، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل ہے۔ سبحان اللہ! تو اس سے زیادہ صاف اور واضح پیغام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے نسلی، قومی، ذات پات کے فرق کو اپنے قدموں تلے رون دیا۔ اسلام صرف باتوں کا نہیں بلکہ عمل کا دین ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ ایک حبشی غلام تھے، رنگ کے کالے تھے، لیکن اسلام نے انہیں وہ مقام دیا جو بڑے سے بڑے سرداروں کو بھی نصیب نہ ہوا۔ انہیں اسلام کا سب سے پہلا مؤذن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے سردار بھی انہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے، یعنی ہمارے سردار بلال کہہ کر پکارتے تھے۔ سوچئے، ایک غلام کو سردار کا لقب دینا، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اسلام نے ذات نہیں، اس کا کردار، اس کا ایمان دیکھا۔ افسوس، قرآن اور حدیث کی اتنی واضح تعلیم کے باوجود آج ہم مسلمان شیخ، سید، مغل، پٹھان، انصاری، قریشی برادریوں نہ جانے کن کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم رشتہ کرتے وقت لڑکا یا لڑکی کی دینداری نہیں بلکہ اس کا ذات دیکھتے ہیں۔ ہم معاشرے میں عزت اس کو دیتے ہیں جس کی برادری بڑی ہو۔ یہ ذات پات کا نظام اسلامک نہیں بلکہ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں جو دوسرے قوموں سے ہمارے مذہب میں داخل ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی نظر میں اس ذات پات کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ آئیے آج ہم سب اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ اپنے گھروں سے، اپنے دلوں سے اس ذات پات کے سسٹم کو نکال پھینکے۔ جزاک اللہ۔